غیر ضروری سوال بھی پوچھیں نا تو ادب کا تقاضا ہے ان کو جواب دیا جائے, ان کو جھڑکا نہ جائے. ابا یہ کیوں پوچھ رہے ہو؟ یہ گھروں میں تمیز آج کل کیا ہو رہی ہے, چھوٹوں سے اور اپنے جیسوں سے معاملات اور ہوتے ہیں, اپنے بڑوں سے معاملات. اور ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ, ابھی جو میرے شیخ ہیں نا وہ حضرت مفتی رشید احمد صاحب کے شاگرد ہیں, تو ان کو کوئی کام بعض دفعہ لگاتے تھے ان کے ذمے, وہ کام بظاہر بڑا فضول ہوتا تھا تو یہ بڑی دل جمی سے کر رہے ہوتے تھے. تو ہم نے ایک دن پوچھا کہ حضرت آپ کا تو مزاج ہی نہیں ہے اس قسم کے کام. انہوں نے کہا بھائی میں یہ نہیں دیکھتا کہ یہ کام ضروری ہے یا نہیں, یہ میں دیکھتا ہوں آرڈر کس کا ہے. جب بڑے کا آرڈر ہے تو اب ہمارے لیے یہ ضروری ہو گیا. بس سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو ابا گھر میں الٹے سیدھے بھی کام بول دیا کریں نا, تو ابا کو یہ نہ بولا کرو ابا یہ الٹے کام مجھ سے کیوں کروا رہے ہو. آپ اس الٹے کو سیدھا سمجھ کے کرو کہ آرڈر کس کا ہے, ابا کا. ابا نے بول دیا تو اب یہ الٹا بھی کیا ہے, یہی سیدھا. اب نہ کرنا زیادہ الٹا ہے جب تک ناجائز نہ ہو. اماں نے کوئی کام بول دیا تو بھائی الٹا ہے سیدھا جو بھی ہے, یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. اچھا کوئی چیز گم جائے ابا کی, ابا کہتے ہیں ذرا تلاش کرو اس کو, لوگ کیا کہتے ہیں بھائی نہیں ہے میں نے دیکھ لیا. بھائی ابا کو مطمئن کرنے کے لیے دوبارہ سے تلاش کر لو. سمجھ میں نہیں آ رہی؟ مطمئن کرنے کے لیے درازیں کھول کے دوبارہ چیک کر لو تاکہ ان کو, اور نہیں میں نے دیکھ لیا, میں جھوٹ تھوڑی بول رہا ہوں, میں تو چیک کر چکا ہوں نا. ابا کہہ رہے ہیں ابے دوبارہ الماری میں دیکھ لے, نہیں ابا میں دیکھ چکا ہوں. بھائی دوبارہ دیکھ لو یار. تو بحث کرنا بڑے سے یہ انسان کے غیر خاندانی ہونے کی دلیل. باس سے بحث نہیں کرتے, وہاں جا کے کرو نا تو مزہ بھی آئے یار. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ باس سے کیا کرو بحث, ثواب ملے گا. تنخواہ تھوڑی کم ہو جائے گی لیکن ثواب پورا ملے گا. بس جلدی سے میں سمیٹ کے ختم کرتا ہوں, پھر باقی کل چلیں گے. تو حضرت موسیٰ سے اللہ نے پوچھا کیا ہے. حضرت موسیٰ نے یہ نہیں کہا اللہ جب تجھے پتہ ہے ساری باتیں مجھ سے کیوں پوچھ رہا ہے. یہ اس کی علامت ہوتی بیزار ہیں, یہ اس کی علامت ہوتی بیزار ہے, محبت نہیں ہے. جس کو محبت ہوتی ہے وہ یہ نہیں دیکھتا کہ سوال ضروری ہے یا غیر ضروری, وہ ڈیٹیل میں بات کرنا شروع. میاں بیوی میں جھگڑے کیوں ہوتے ہیں؟ بیگم کہتی ہے جب دفتر میں ہوتا ہے تو ایسی گپیں لگا رہے ہوتے ہیں, دوستوں میں گٹر کے ڈھکن پہ پوری رات بیٹھا رہتا ہے. جب گھر میں آئے گا تو میں کوئی غیر ضروری سوال پوچھ لوں تو فوراً کی ماتھے ناک پہ مکھی بیٹھ جاتی ہے آ کے. یہ کوئی پوچھنے کی بات ہے؟ وہ بھائی وہ آپ سے محبت کی وجہ سے پوچھ رہی ہے, وہ گپ شپ لگانے کی نیت سے پوچھ رہی ہے, تو آپ بھی فری پھوکٹ میں شروع ہو جاؤ یار, ایران توران کرو بیٹھ کے. بعض دفعہ غیر ضروری باتیں ضروری ہوتی ہیں, وہ غیر ضروری نہیں ہوتی. ہمارے نبی اپنی گھر والوں سے لطیفے بھی بعض دفعہ سنا کرتے تھے, پچھلی قوموں کے واقعات سنا کرتے, حالانکہ نبی کا وقت کتنا قیمتی تھا, لیکن بھائی وہ تو بیٹھے ہی اس لیے گپ شپ کے لیے نا. اب دوستوں میں دعوت ہو رہی ہے, گپ شپ کا ماحول ہے, چائے گٹکے پان چل رہا ہے, اب وہاں سارے ضروری باتیں کر رہے ہیں بس, تو گپ شپ ہوگی بھائی؟ وہاں تو بیٹھے ذہن کو فریش کرنے کے لیے ہے نا. تو خیر, تو جب اللہ نے حضرت موسیٰ سے فرمایا نا کہ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے اے موسیٰ, ہمارے حضرت سعید کی تفسیر کہتے تھے حضرت موسیٰ سمجھ گئے کہ آج اللہ کی محبت جوش میں ہے, کلام کو اللہ کیا کر رہا ہے, طول دے رہا ہے. تو حضرت موسیٰ کی محبت کو بھی شہ مل گئی. حضرت موسیٰ نے کہا اللہ سے گپ شپ کا موقع ملا ہے, بات چیت کا موقع ملا ہے, بولتے چلے جاؤ بس چپ نہیں ہو, ٹھیک ہے نا. تو حضرت موسیٰ نے فرمایا ہی یا عصایا, یہ نہیں کہا لاٹھی بلکہ کہا یہ میری لاٹھی ہے. پھر اللہ نے یہ نہیں پوچھا تھا اس سے کرتے کیا ہو, اتوکأ علیہا, ٹیک بھی لگاتا ہوں اس سے, واہش بہا علی غنمی, بکریوں کو درختوں سے پتے جھاڑ کے بھی کھلاتا ہوں. پھر حضرت موسیٰ کو خیال ہوا کہ کچھ زیادہ ہی لمبی بات ہو گئی ہے, اس لیے آگے فرمایا وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَى, اے اللہ اور بھی بہت سارے کام ہیں, تو اگر اجازت دے تو پوری ڈیٹیل بیان کرنا شروع کر دوں. تو اللہ نے فرمایا القِھَا یا موسیٰ, پھر وہی یا موسیٰ, بار بار یا موسیٰ, اے موسیٰ اسے زمین پہ ڈال دے. اے موسیٰ اسے پوری مانوس کر رہے ہیں نا, پہلے لاٹھی کا تعارف انٹروڈکشن ہو جائے, اب اللہ کہہ رہے ہیں اس کو زمین پہ ڈال دے. القِھَا یا موسیٰ فلما القاها, حضرت موسیٰ نے جب لاٹھی کو زمین پہ ڈالا ہے, فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ, اچانک وہ پھرتیلا سانپ بن کے دوڑنے لگی. ایسے دوڑی ہے کہ قرآن کہہ رہا ہے موسیٰ علیہ السلام بھی اسی رفتار سے دوڑے ہیں خوف کی وجہ سے. وَلَمْ يُعَقِّبْ, اور پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھا. انسان خوفزدہ ہوتا ہے نا, جا رہا ہوتا ہے تو ایک دفعہ یوں کر کے تو دیکھتا ہے کہ دیکھوں یہ میری طرف آ بھی رہا ہے کہ نہیں آ رہا.
حالانکہ کتنے بہادر ہیں, کتنے مضبوط ہیں, پیغمبر سے زیادہ بہادر تو کوئی بھی نہیں. لیکن یہ سب چیزیں نیچرل ہیں. انبیاء انسان ہوتے ہیں. یہ جو آج بزرگوں کی ڈیفینیشن ہے نا, انہیں کسی سے ڈر ہی نہیں لگتا. وہ بزرگ نہیں ہے, وہ پاگل ہے. وہ کیا ہے بھائی, جب انسان ہے تو ڈرانے والی چیزوں ڈر بھی لگے گا ہے بھائی. کرونا سے بھی ڈرے گا, سانپ سے بھی ڈرے گا, کتے سے بہت ڈرے گا وہ. تو اور ان کتوں, کراچی کے کتوں سے بہت خیال کیا کریں آج کل. خیر, تو قرآن کہہ رہا ہے وَلَمْ يُعَقِّبْ, پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھا, بھاگے جا رہے ہیں, بھاگے جا رہے ہیں. اللہ فرماتے ہیں ہم نے موسیٰ سے کہا یا موسیٰ اقبل ولا تخف, اے موسیٰ پلٹ واپس, ولا تخف, ڈر نہیں, ڈر نہیں, سنعیدها سیرتها الاولی, ہم اسے دوبارہ پچھلی حالت پہ لوٹا دیں گے. خذها, اس کو پکڑ لے سانپ کو جا کے, ولا تخف, ڈر نہیں, ہم اسے دوبارہ پرانی حالت پہ لے آئیں گے. حضرت موسیٰ نے جب یہ وحی سنی ہے, جا کے اس کو دوبارہ ڈرتے ڈرتے پکڑا اور وہ دوبارہ لاٹھی. ابھی اللہ صرف یہ سب کچھ کروا رہے ہیں, بتا نہیں رہے یہ کیوں کروا رہا ہوں میں, بتا نہیں رہے ہیں. وَضْمُمْ يَدَكَ إِلَىٰ جَنَاحِكَ, اے موسیٰ اپنے ہاتھ کو گریبان میں ڈال. جو مشکل کام تھا وہ اللہ نے پہلے کروا لیا نا. جب ہاتھ گریبان میں ڈالا ہے, باہر نکالا, بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ, سورج کی طرح وہ ہاتھ چمک رہا تھا. تو اس کے بعد اللہ نے فرمایا ہاں ذَانِكَ بُرْهَانَانِ مِن رَبِّكَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ, اے موسیٰ یہ دو بڑی نشانیاں ہیں تیرے رب کی طرف سے. اب تو جا کس کے پاس, فرعون کے پاس. انہم کانوا قوما فاسقین, فرعون اور اس کے سرکاری لوگ جو حکومتی لوگ ہیں وہ فاسق لوگ ہیں, زمین میں فساد مچایا ہوا ہے, تو جا کے ان کو دعوت دے. تو آگے پھر اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی باتیں شروع کی. حضرت موسیٰ پریشان, انی قتلت منہم نفسا, اے اللہ میں تو قتل کر کے نکلا ہوا ہوں, تو مجھے ڈائریکٹ کہاں جا رہا ہے. میرا تو ارادہ تھا 10 سال معاملہ بھول بھلیاں ہو گیا ہوا, کہیں جا کے چھپ چھپا کے کہیں رہ لیں گے, بیوی بچوں کے ساتھ زندگی گزاریں گے ہنسی خوشی, ٹھیک ہے نا, ایک نئی زندگی کا آغاز کریں گے. ابھی سکون ملا ہے, تو نے ڈائریکٹ کہاں بھیج دیا. اور چلو میں ڈائریکٹ جاؤں, پہلے معافی مانگوں اس سے اور دیکھوں مذاکرات کامیاب ہوتے ہیں نہیں ہوتے, کچھ دیت کی بات کریں. ڈائریکٹ جا کے فرعون کو بولوں کہ خدا کون ہے, وہ جو آسمانوں میں ہے, تو رب نہیں ہے. یہ تو بڑا مشکل کام ہو گیا نا. تو حضرت موسیٰ کہنے لگے انی قتلت منہم نفسا فاخاف ان یقتلون, اے اللہ مجھے تو ڈر ہے, میں جاؤں گا وہ بات کہاں سنیں گے, وہ تو مجھے مار دیں گے جان سے. وَأَخِي هَارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا, اور میرا بھائی ہارون اس کی زبان مجھ سے زیادہ فصیح ہے, اس کو بولنا اچھا آتا ہے, خطاب اچھا آتا ہے, تو اس کو تو نبوت دے دے, وہ جا کے یہ کام کرے, مجھے تو چھوڑ دے. تو یہ پھر اگلا کلام ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا, یہ انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے.